نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر نہ جانے کتنے اولیاء اور کتنے علماء حاضر ہونے کی تمنا رکھتے تھے۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ پہلے زمانے میں لوگ 2 مہینے کا پانی کے جہاز کا سفر کر کے اس حال میں حاضر ہوتے تھے کہ ہر ایک کو اپنی موت دائیں بائیں نظر آ جاتی۔ کتنے جنازے پانی کے جہاز میں اٹھ جاتے اور کتنے انسانوں کو مدفون دریا میں دفن کر دیا گیا۔ ہمارے ملک کے زبردست مجدد گزرے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے ملک میں لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ راستہ خطرے کا بن چکا ہے، سمندر کا پار کرنا دشوار ہے، اس لیے حج ہی فرض نہیں ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی، 300 سے لے کر 700 تک کا مجمع جانثاروں کا لے کر وہ نکلے۔ جب وہ پانی کے جہاز سے آئے اور حجاز اور جدہ کی زمین پر قدم رکھا تو سجدے میں گر گئے۔ اے اللہ، آپ نے اتنی زندگی تو دی کہ ہم نے سرزمین حجاز کو دیکھ لیا، سرزمین جدہ کو دیکھ لیا۔ ایسے کئی اولیاء گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پر آنے کے بعد ایسے اونچے عبادت کے مقامات، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حاضر ہوئے، ایک قدم پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آدھا قرآن پڑھ لیا، دوسرے قدم کے سہارے پر کھڑے ہوئے آدھا قرآن کعبۃ اللہ کے اندر پڑھ لیا۔ ہم کمزور ہیں، یقین بھی جلدی نہیں آتا ہے، لیکن ایسی مثالیں آج بھی باقی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد مسجد حرام میں داخل ہوئے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو من الجنۃ والناس پر ختم کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ فرماتی تھی، اے اللہ، آپ کی رات کتنی چھوٹی ہے کہ میری عبادت کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاریخ کا۔ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے، حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اعیان الحجاج، اور قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے طبقات الحجاج۔ ان دونوں کتابوں میں اللہ والوں کے عبادت کے واقعات، طواف کے کثرت کے واقعات، کعبۃ اللہ سے چمٹ کر دعا کرنے کے واقعات، زمانے حج اور عمرہ میں علماء سے استفادہ کرنے کے واقعات۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگ تھے، حدیث کی سند کو حاصل کیا یہاں کے بڑے بڑے علماء سے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے خدمت حدیث کا تہیہ کر لیا۔ ہندوستان آنے کے بعد حدیث کی عظیم خدمت انجام دی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، ان سے کہا گیا جاؤ معین الدین، تم سے ہندوستان میں کام لیا جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے،
اور انہیں قبر مبارک سے ندا آئی، الیاس تم سے اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ وہ بے قرار ہو گئے، ایسے اللہ سے فیصلے کروا کر گئے۔ عجیب عجوبے دیکھے انہوں نے تقوی پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے۔ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حج کے لیے تنگی کے زمانے میں، یعنی کھانے کو کچھ نہیں، ایک قیمتی ہار پڑا ہوا زمین پر دیکھا تو تلاش کرنے لگے۔ اندر ایمان اور شیطان کی جنگ ہونے لگی۔ شیطان کہتا ہے تنگی میں ہے رکھ لے، اور ایمان کہتا ہے نہیں نہیں مجھے مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک کو تلاش کیا، کون ہے اس کا مالک، کون ہے اس کا مالک؟ ایک بڑے میاں تلاش کرتے ہوئے نظر آیا، بیٹا میرا ایسے علامت تو اللہ ہار گم ہو گیا، بابا جی یہی آپ کا ہار ہے، لے لیجیے۔ اس کے بعد وہ حج سے فارغ ہوئے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرہ، ایک پانی کے جہاز سے دوسرے پانی کے جہاز میں جانے لگے۔ طوفانی ہوائیں چلی، تھپیڑے آئے، تختے ٹوٹ گئے، سمندر کے کنارے پر موجوں نے پھینک دیا، کئی دن تک پتے کھاتے رہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا تھا نا، وہ قیمتی ہار رکھ لیتا تو فیوچر بن جاتا، اب کیا مشقت میں ڈال رکھا ہے اپنے کو۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک مسجد نظر آئی، وہ پردیس کے علاقے میں مسجد میں گئے، لوگوں نے کہا مسافر آدمی ہے کھانا دے دیں گے تمہیں۔ اور کچھ دن گزرے تو کہا کہ لکھنا جانتے ہو؟ ہاں جی لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، بڑے محدث تھے، ظاہر کہاں کریں گے؟ کہا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو، تمہیں تنخواہ دے دیں گے۔ دوسرا روزی کا دروازہ کھل گیا۔ اور پھر کچھ دن گزرے، لوگوں نے کہا جوان آدمی ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہاں رہنے کا ارادہ ہو تو نکاح بھی کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں نکاح کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، ہم تمہارا اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ ان کا نکاح ہوا اور اپنی گھر والی سے ملاقات کے لیے تنہائی میں گئے تو دیکھا کہ وہ قیمتی ہار جو اٹھا کر مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھے کو دیا تھا، وہی ہار بیوی کے گلے میں ہے۔ ہوش اڑ گئے اور حیرانی کے عالم میں انہوں نے پوچھا، دوسری باتیں بعد میں سے کریں گے، یہ بتاؤ یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس اللہ کی بندی نے کہا بات آپ بعد میں سے سنیے، آپ پہلے بتلائیے کہ آپ یہ قیمتی ہار جانتے کیسے ہیں؟ انہوں نے پورا واقعہ بتلایا کہ میں حج کے موسم میں تھا، بہت تنگی کے زمانے میں، یہ قیمتی ہار میں نے وہاں پر اٹھا کر ایک بڑے میاں کو دے دیا تھا۔ بچی کی آنکھوں سے آنسو ابل گئے اور بچی نے کہا کہ وہ میرے والد تھے جو ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم اجمع بینہ و بین ابنتی، اے اللہ اس لڑکے کو میری بیٹی کا شوہر بنا دے۔ ایسے گزرے زمانے میں اتنے تقوی والا کون ہے، اتنے حرام سے بچنے والا کون ہے؟ اے اللہ ایسے لڑکے کو میری بیٹی کا شوہر بنا دے۔ میرے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اور ان کا کرشمہ ظاہر ہوا، دنیا کے کس چپے سے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اور میرے والد کی دعا کی قبولیت کا اثر دکھا کہ میرا نکاح تم سے کروا دیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں دن گزرے زندگی کے بڑے راحت کے اور بڑی وفاداری کے، اور پھر بیوی کا انتقال ہوا، میراث بٹی، اللہ تعالیٰ نے وہ قیمتی ہار میرے حصے میں پہنچایا۔ پتا چلا کہ جو اللہ کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اس جگہ کا تقدس اور احترام کہ اللہ قبولیت کے اثرات کیسے بتلاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو یاد رہے یہی وہ شہر ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، زمین سے پہلے پورا پانی ہی پانی تھا، پانی پر پانی کا بلبلا جھاگ کعبے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور وہاں سے پوری زمین کو پھیلایا۔ والارض بعد ذلك دحاها، یہاں کا پہلا سبق یقین ہے، پہلا سبق یقین ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی پانی کا چشمہ نہیں، کوئی زندگی کا سامان نہیں، تاکہ میرا بندہ میرے گھر پر آئے تو سوائے رب کے اس کی نظر کسی سبب پر نہ پڑے، تاکہ میرا بندہ آئے تو اس کی نگاہ سوائے رب کے کسی سبب پر نہ پڑے۔ پہلا سبق توحید کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، کسی اور کا طواف نہیں کروں گا، کسی اور کے لیے منت نظر و نیاز نہیں کروں گا، آپ کے علاوہ کسی اور سے اپنی ضرورت کبھی نہیں رکھوں گا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، آیا ہشام بن عبد الملک، اس نے کہا حضرت کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے، بادشاہ وقت کہہ رہا ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بیت اللہ میں رہتے ہوئے غیر اللہ سے بھیک مانگتے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے غیر سے بھیک مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مسجد حرام سے باہر آ گیا ہشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ، پھر اس نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے کہا حضرت اب تو کعبے کے باہر آ گئے ہیں، مسجد کے باہر آ گئے، اب بتائیے کوئی ضرورت ہو تو۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے فرمایا دنیا کی ضرورت یا آخرت کی ضرورت؟ اس نے کہا میں آخرت کا تو میں بھی بھکاری ہوں، میں کیا دوں گا آپ کو، دنیا کی ضرورت ہی تو ہو تو کچھ بتا دیجیے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے فرمایا دنیا تو میں نے بنانے والے اللہ سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیا مانگوں گا، اور آخرت کا تو میں بھی بھکاری ہوں تم بھی بھکاری ہو، مجھے بھی کرنے والی موت مل جائے تمہیں بھی مل جائے، قبر کے مرحلے میرے بھی گزر جائے تمہارے بھی گزر جائے، اعمال نامہ میرے بھی دائیں ہاتھ میں ملے تمہارے بھی دائیں ہاتھ میں ملے۔ دوسرا سبق اس جگہ کا اتباع ہے، اتباع۔ اگر میں اور آپ ابھی چلے جائیں عرفات میں 6 مہینے رہ جائیں رتی برابر ثواب نہیں ملے گا، مینا میں 2 مہینے پڑے رہ جائیں رتی برابر ثواب نہیں ملے گا۔ جن دنوں میں اللہ نے آنے کے لیے کہا انہی دنوں میں انہی اوقات میں آنا یہ عبادت بنتا ہے۔ جس پتھر کو بوسہ لینے کے لیے کہا بوسہ لینا عبادت ہے، اور جس پتھر کے گھر گول چکر لگانے کے لیے کہا چکر لگانا ہی عبادت ہے، اور جس پتھر کو کنکریاں مارنے کے لیے کہا اس کو کنکری مارنا ہی عبادت ہے۔ اطاعت کا سبق، اطاعت کا سبق، پہلا سبق توحید کا ہے، دوسرا سبق اطاعت کا ہے، تیسرا سبق اس حاضری کے ذریعے سے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ حرام مال سے بچنے کا جذبہ۔ آپ نے دیکھا کعبۃ اللہ کی 4 دیواری ہے، اس کے بازو حتیم کا گول حصہ ہے، یہ اصل کعبے کے اندر ہی ہے، لیکن کفار قریش نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا چاہا اور انہوں نے اعلان کر دیا لوگوں حلال مال دینا ہے، حرام مال نہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں پیسے کم پڑ گئے، کعبے کے اتنے حصے کو باہر چھوڑ دیا، دیوار بنا دی، لیکن حرام مال سے اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کی۔ میری زندگی میں فائنانس بھی ہے، لون بھی ہے، بیاج بھی ہے، بہنوں کی میراث بھی کھا گیا، پارٹنر کا مال بھی ڈبو گیا، بینکوں کا غلام بھی بن گیا، اتنے حرام کی گندگیوں کے ساتھ میں اپنا گھر تعمیر کر رہا ہوں، کون سی برکتیں آئے گی، کون سے دل اس کے ذریعے سے جڑیں گے؟ یہ ہمیں سبق دیتا ہے حرام مال سے توبہ کا۔ جب بندہ کہتا ہے لبیک، حرام مال کی وجہ سے اسے جواب دیا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، جاؤ جاؤ تمہاری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، جاؤ تمہاری کوئی حاضری قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ میری اور آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، نیتیں کریں میں لوگوں کے حقوق واپس کر دوں گا۔ اتنے 47 لوگ کورونا میں جنازے اڑ گئے ہندوستان میں، بتاؤ کتنوں کے قرضے لوگوں نے ادا کیے، بتاؤ 47 لوگ جنازوں میں اڑ گئے، کتنوں کے فرض حج ادا کیے گئے۔ میرے ابا کا فرض حج باقی تھا، میں ادا کرنے تیار،
میرے والد کا قرض باقی تھا، میں ادا کرنے تیار، میری امی کے زیوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تھی، میں اپنے حصے کے زیور زکوٰۃ میں ادا کرنے کے لیے تیار، ورنہ یہ زکوٰۃ ادا نہ کیے ہوئے زیور سانپ کی شکل میں میری ماں کو ڈس رہے ہوں گے۔ ایسی درد والی کتنی بیٹیاں ہیں مجھے بتلاؤ۔ تو میرے عزیزوں، حرام مال سے توبہ یہاں کی حاضری کا ایک اہم سبق ہے، یہاں کی حاضری کا ایک اہم سبق ہے۔ وہ کتنی بڑی عظیم عورت ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ادا پسند آ گئی، یہ اصل لے جانے کا تحفہ ہے۔ یہاں کے کپڑے، یہاں کی تسبیحات، یہاں کے برتن، یہاں کے جگ نہیں، یہاں جذبہ ہاجرہ یہ مصر کی شہزادی ہے، اور مصر کے بادشاہ نے خادمہ بنا کر دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت سارہ علیہ السلام کو، حضرت سارہ علیہ السلام نے جب عراق کو چھوڑا، فلسطین جا رہی تھی، حضرت ہاجرہ کو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہوئی، حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اللہ نے حضرت اسماعیل جیسی اولاد دی۔ پھر حضرت ہاجرہ کے بعد حضرت سارہ سے بھی حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم کی قربانی ہے۔ یہاں کا اہم سبق یاد رکھو، اللہ کے لیے خرچ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں لگانے والا کبھی اجڑ نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زباں نہیں ہو گئے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بانجھ نہیں مر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ نہیں رہ گئے۔ حضرت ابراہیم کو جیسے اللہ نے آباد کیا، ویسا دنیا میں کوئی آباد نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی بنی اسرائیل کے پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دنیا کے سارے مردوں کا حج، سارے مردوں کا عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے امی حضرت ہاجرہ کی نقالی کیے بغیر۔ پوری شریعت میں ایک عمل یہ ایسا عجیب ہے کہ جس میں مردوں کو عورت کی نقل کرنا پڑتا ہے۔ امی جان جہاں تیز دوڑی تھی، مرد کو بھی دوڑنا ہے، اور جیسا وہ بے قرار بچے کی محبت میں اللہ کے لیے تڑپ رہی تھی، ویسا تڑپنا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اتنا اطمینان کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آپ نے سر ہلایا، حضرت ہاجرہ نے فرمایا تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، قیامت تک کے انسانوں کو زمزم مل رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدولت قربانی کے جانور مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے، خرچ کرنے والوں کو صلہ جو میرا رب دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں کے قیام کے زمانے میں ایک بات اہم یاد رکھنا ہے، جس آدمی کے پاس ہمارے ملک کے اعتبار سے، ہم 2022 میں ہیں، اس آج کل کے اعتبار سے جس کے پاس 3 لاکھ روپیے ہیں، 4 لاکھ روپیے ہیں، اتنا سونا ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے مکان ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کی وجہ سے فرض حج معاف نہیں ہوتا، عمرہ کرنے کی وجہ سے فرض حج معاف نہیں ہوتا۔ عمرہ تو سنت ہے یا واجب ہے، لیکن حج تو فرض ہوا کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جیسے پردہ ہمیں گھر پر کرنا ہے میری ماں بیٹیوں کو، ویسے پردہ یہاں بھی کرنا ہے۔ اور جب یہاں پردہ معاف نہیں تو فنکشن ہال میں کیسے معاف ہے؟ جب یہاں پردہ معاف نہیں تو پھر کسی اور جگہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟
احرام میں حضرت شاہ اردوئی فرمایا کرتے تھے 2 مجاہدے کرنا ہے عورتوں کو احرام کی حالت میں کہ چہرہ چھپ بھی جائے اور کپڑا چہرے کو نہ لگے، اس لیے وہ ٹوپی پہنی جاتی ہے جس کے اوپر سے نقاب ڈالا جاتا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے آئی، اونٹ کے اوپر کجاوے میں بیٹھا کرتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے صحابہ کے قافلے جاتے سامنے سے تو وہ چادر ڈال لیا کرتی، اور جب صحابہ کے قافلے آگے گزر جاتے تو چادر اٹھا لیا کرتی تھی۔ یہاں بھی پردہ معاف نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف تو ایک امتحان ہے کہ میرا بندہ مولا کی محبت میں ڈوب کر طواف کرتا ہے یا لیلا کے اندر کہیں پر اپنی آنکھوں کو الجھا دیتا ہے۔ اگر یہاں کسی ناپاک جگہوں پر اپنی نگاہوں کو الجھا دیا، طواف کے امتحان میں ناکام ہو گیا، اور اگر اللہ کی محبت میں نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ طواف کرتا رہا تو پھر وہ اللہ کی محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں جیسے عبادت کا اجر بتلایا گیا 1,00,000 نمازوں کے برابر، گناہ کرنا بھی سنگین ہے، اس جگہ پر گناہ کا ارادہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا فَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، یہ بہت ادب کا مقام ہے، یہاں گناہ کا ارادہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدود حرم کے باہر ایک خیمہ لگاتے، حدود حرم کے اندر ایک خیمہ لگاتے، کھانا آرام کرنا ہوتا حدود حرم کے باہر چلے جاتے، اور اگر طواف عبادت کرنا ہوتا حدود حرم کے اندر آ جاتے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ڈر کہ مجھے یہاں پر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر پر رہوں، میرا دل کعبۃ اللہ سے چمٹا رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس رہوں، میرا دل اپنے گھر میں چمٹا رہے۔ پوتروں سے بات، نواسوں سے بات، بہوؤں سے بات، پتہ نہیں کس کس کا غم لیے پھر رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی اللہ کی محبت نہ ملی، مسجد حرام میں رہتے ہوئے بھی جسم مسجد کے اندر ہے، دل و دماغ تو صرف اپنے کاروبار میں دھسا ہوا ڈوبا ہوا ہے۔ صرف جسم کا طواف کر کے کیا کرو گے؟ صرف جسم کے چکر لگا کے کیا کرو گے؟ دلوں کی غیر حاضری کے ساتھ، روحوں کی غیر حاضری کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے عزیزوں فیصلے کروا کر جاؤ، دعا تو مقدر کو بدل دیتی ہے۔ ایک محدث نے زمزم پیا اور آ کر اپنے استاد جی سے کہا کہ جی میں نے زمزم پیتے ہوئے دعا کی، آپ سے 40 حدیثیں سنوں گا سند کے ساتھ، آپ کے پاس وقت ہے؟ ان محدث نے کہا آؤ بیٹھو 40 حدیثیں ابھی سنا دیتا ہوں۔ وہ اپنی دعا کی قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ یہاں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے انصاف کا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کا ریکنسٹرکشن ہوا، حجر اسود کو نکالا گیا، پھر اسی جگہ پر رکھے جانے کے لیے جھگڑا ہوا۔ سارے قبیلوں نے کہا صبح میں جو کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویرے آتے ہوئے رضینا بالامین، ہم راضی ہو گئے آقا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ آقا نے بڑی حکمت کے ساتھ چادر پر حجر اسود کو رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس چادر کو پکڑیں اور کعبۃ اللہ کے قریب تک لائیں، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیا، ہر قبیلے کو کپڑا پکڑنے کا موقع دیا، اس طرح سے جھگڑا ختم کر دیا گیا۔ ہم نے سفید احرام کی چادریں تو پہن لی لیکن اپنے دل کے داغ نہیں دھوئے۔ اگر ہم نے احرام کے نئے کپڑے تو پہن لیے، ساس نے بہو سے معافی نہ چاہی، بہو نے ساس سے معافی نہ چاہی، تہجد میں طبیعت پر چھریاں نہیں چلتی ہے، اپنے دوست سے معافی چاہتے ہوئے چھریاں چلتی ہے، اپنے داماد کے کیسوں کو واپس لیتے ہوئے چھریاں چلتی ہے، اپنی بہو سے معافی چاہتے ہوئے چھریاں چلتی ہے۔ کٹے پھٹے دلوں کی دعا سر سے اوپر نہیں جاتی ہے،
کٹے پھٹے دل والے اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ وہ جس مجلس میں بیٹھے ان کی نحوست سے دوسروں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس کا واقعہ ہے۔ شوہر سے معافی نہیں، بیوی سے معافی نہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ للہ اقدر علیک منک علی، جتنی طاقت تم اپنے نوکر پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ نہ بھولو کہ تم جتنی طاقت اپنے چھوٹے پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ یہ جگہ قربانیوں کی ہے۔ یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیسے چٹان رکھ دیے جاتے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی چربی سے بہت آسان ہے اے سی میں بیٹھے ہوئے میں یہ واقعات سناؤں، پیٹ بھرے مرغن قسم کے متنوع قسم کے کھانے کھا کر میں آپ کو یہ قربانیوں کے صدمے بتلاؤں۔ حضرت خباب کی چربی کے ذریعے سے یہاں پر آگ کے شعلوں کا بجھنا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو سب سے پہلے کاٹ دیا جانا اللہ کے نام پر، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو وہ یہ کہا کرتے تھے سولی پر چڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، کانٹے کا لگنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں محبت کرنے والے یہاں کے قیام کے زمانے میں سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لی، بابری مسجد کے لیے لڑ سکتا ہے، محلے کی مسجد آباد نہیں کر سکتا ہے۔ باہر کے فرعون کی بڑی شکایتیں ہیں، باہر کے فرعون سے بڑا فرعون میرے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جو اندر کے فرعون پر قابو نہیں پاتا وہ باہر کے فرعون کو کبھی ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے عمرے کے طریقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہوں، شادی کے طریقے میں ان کے طریقے کا پابند ہوں، کاروبار اور تجارت کے طریقے میں ان کے طریقے کا پابند ہوں، مجھے انہی کے طریقے کے مطابق تجارت کرنا ہے۔ یہ قربانیوں کی سرزمین، وہ تو اپنے خون بہا گئے، میں اپنا پسینہ بھی نہیں بہا سکا۔ وہ 2.5 سال سے زیادہ ابو طالب کی گھاٹی میں فاقے جھیل کر رہے۔ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی سب سے بڑی رئیس عورت اس حال میں دنیا سے گئی کہ پیٹ بھرا ہوا نہیں تھا، فاقے کے عالم میں گئی، اور دین ہمارے ہاتھوں سے ذبح ہوتا رہا۔ فجر کے بے نمازی ہمارے گھروں میں پلتے رہے، ساری دنیا کا ننگے پن کا گٹر ہمارے گھروں میں کھلا رہا، دین ہمارے ہاتھوں سے مٹتا رہا۔ اسلام اور شریعت کو دشمن سے خطرہ نہیں ہے، ہماری جہالت سے خطرہ ہے۔ شریعت کو کسی پارٹی سے خطرہ نہیں ہے، شریعت کو ہماری بدعملی سے خطرہ ہے۔ شریعت کو کسی فرعون سے خطرہ نہیں ہے، شریعت کو ہماری ضد اور انانیت اور رسموں والی زندگی سے خطرہ ہے۔ اگر ہم ایک شادی کی رسم کو نہیں چھوڑ سکے، ہم حضرت سمیہ کے نام لینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کر سکے، ہم کیا منہ دکھائیں گے حضرت بلال کو جب وہ اپنی قربانیاں لے کر آئیں اور ہم اپنی بے دینی لے کر آئیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اس لیے میرے عزیزو، توبہ زندگی کا بدلنا۔ ساری دنیا کہے گی آپ عمرہ کر کے آ گئے، نکلنے سے پہلے دعوتیں دی گئی، گلپوشیاں کی گئی، جانے کے بعد میں بھی پانی پلاؤں گا زمزم کا، کھجور کا، اتنے عمرے میں نے کیے، اتنے طواف میں نے کیے۔ دنیا والے بھی کہہ رہے ہیں صاحب اتنے عمرے کے سفر ہو گئے، اللہ کے پاس بھی میں عمرے والا بنا نہیں بنا۔ ساری دنیا نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ نکاح کے موقع پر ہر دلہن کا دل اپنے شوہر کی طرف لگا رہتا ہے، ساری دنیا تعریف کرتی رہے میرا شوہر مجھے چاہتا یا نہیں چاہتا، ساری دنیا مجھے عمرے والا کہے لیکن میرا رب مجھے عمرے والا نہ کہے، مجھے ساری دنیا کا عمرے والا کہنا کیا فائدہ دے گا۔ آسمانوں میں قبول کروانے کی فکر کرو، آسمانوں میں قبولیت حاصل کرنے کی فکر کرو، رشتوں کے جوڑنے کے ارادے لے کر جاؤ، جہالت کے ساتھ نہ مرو،
ان پڑھ آدمی ہے، فون چلانا جان گیا لیکن قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ وقت نکالو قرآن تجوید سے پڑھنے کے لیے۔ ایک ایک نماز کے بعد جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ جب کوئی جنازہ پڑھا کر یہ بھی سوچا کر کہ اس کے بعد تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ یاد ہوتا 47 لاکھ جنازے دیکھے، کتنی بہنوں نے جنازے نہلانا سیکھا، اپنی ماؤں کو نہلائے بغیر دفن کر دیا۔ کتنوں نے اس کورونا کے زمانے میں نئی عمر اللہ نے دی، نیا عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلے 100 روپے خرچ کرتا تھا، 200 روپے کرنے لگ گیا۔ پہلے قضا نمازیں 100 تھی، اب ایک بھی باقی نہیں رہی۔ پہلے قضا روزے اتنے تھے، اب قضا روزوں کی ادائیگی ہو گئی۔ اپنی موت یاد آئی یا نہیں آئی؟ وہ عمر نعمت ہے جو عمل میں اضافے کے ساتھ ہو، وہ عمر نعمت نہیں ہے جو عمل میں کمی کے ساتھ ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں حاضری ہوگی، وہاں کے سورج اور ایک ایک چاند کے بارے میں کیا سناؤں؟ امی جان کی حیات سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس کمرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر کے بازو دفن کیا گیا، جب تک شوہر اور باپ تھے بغیر برقعے کے چلی جاتی، جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا چادر اوڑھ کے جاتی اور یہ فرماتی مجھے اس قبر والے سے شرم آتی ہے کہ میں پردہ اوڑھے بغیر اس کمرے میں چلی جاؤں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک قبر والے سے پردہ کر رہی ہے، یہ امی جان کی حیا، یہ امی جان کی حیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بند کر دیا گیا، بلوائی ابھی جان لینے والے ہیں، آخری پتھر جس سے جان نکل جائے گی ابھی لگنے والا ہے، قرآن پر چھینٹے اچھلنے والے ہیں ان کے خون کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ نے کہا میں آپ کو چھپا دیتی ہوں، چادر ڈال دیتی ہوں، کچھ نہ ملے تو اپنے بال آپ پر ڈال دیتی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری جان نکل جائے گوارا ہے، تمہارے بالوں پر نامحرم کی نظر پڑ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آقا نے فرمایا عثمان کیا میں اس بلا کو ختم کر دوں یا شام میں آ کر میرے پاس افطار کر لو گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ بس شام میں آپ کے پاس آ کے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ شہید کر دیے گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کا انعام مل گیا، دولتیں مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنتیں نکلی پڑی ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے تو آنتوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکاتے ہوئے آ رہا ہے، حضرت عمر نے فرمایا اپنا کپڑا اوپر اٹھا، اس میں تقویٰ بھی ہے صفائی بھی ہے۔ آنتیں نکلی پڑی ہیں، سنت کا چھوڑنا گوارا نہیں ہے، سنت کا چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ توجہ دلائی اور آئے کسرا کے وزیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، مونچھیں بڑی بڑی، داڑیاں کٹی ہوئی، آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ ان وزیروں نے کہا ہمارے آقا نے تو مونچھوں کے رکھنے داڑھی کے کاٹنے کا حکم دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے مجھے مونچھ کے کاٹنے داڑھی کے رکھنے کا حکم دیا۔ زندگی میں آقا نے ان کسرا کے وزیروں سے اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں میں یہودیوں نصرانیوں کا چہرہ لے کر جاؤں اور آقا اپنی قبر میں اپنے چہرے کو مجھ سے پھیر لے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے، میں کیسے سفارش کا مستحق بن سکوں گا؟ 24 گھنٹے کا گناہ چل رہا ہے داڑھی کے کاٹنے کی وجہ سے، کسی کو ہلکا نہ سمجھے آدمی، اللہ ہی جانتا ہے کاٹنے والے داڑھی رکھنے والوں سے پہلے ایمان والی موت پر چلے جائیں گے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی فکر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا شوق تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مدینہ منورہ میں حضور کے حجرے شریفہ میں حضرت عمر کے پڑوس میں دفن کر دیا جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس زمانے کے گورنر کو پتا چلا، اس نے کہا اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا عام قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا، میرے جنازے کو لے کر امت کو نہ توڑنا۔ مرتے مرتے امت کو جوڑ کر گئے، یہاں مرتے مرتے امت کو توڑ کر گئے۔ میں مر جاؤں تو تم میرے جنازے میں نہ آنا، میں مر جاؤں تو میرا چہرہ دیکھنے نہ آنا۔ مرتے ہوئے بھی امت کو توڑ کر جانا چاہتے ہیں، اپنے رشتوں کو ایسے بکھرا ہوا رکھ کے مرنا چاہتے ہیں۔
حضرت مدینہ پاک کی حاضری کیا کیا سبق ہمیں دیتی ہے. بہت لگا دیا اپنے چمکتے گھروں پر، ہزاروں کے ٹائلز پر، مہنگے نلوں پر، لاکھوں کے واش بیسن پر، فنکشن ہالوں کی چمک دمک پر. قرآن پر کتنا لگایا، مکتب پر کتنا لگایا، مدرسوں پر کتنا لگایا، بیواؤں کے وظیفے پر کتنا لگایا، یتیموں کی کفالت پر کتنا لگایا، ظلم کے خاتمے پر کتنا لگایا، کوئی ایجوکیشن فری اسکولوں کے کھولنے پر کتنا لگایا، علماء کی خدمت پر کتنا لگایا. میرے عزیز و بزرگوں، اگر ہم اسی حال میں اللہ کے پاس گئے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کو شہید کیا گیا، مسجد میں داخل کیا گیا. سعید ابن مسیب فرماتے کاش یہ کمرے ایسے ہی باقی رہتے اور قیامت تک آنے والے انسان دیکھتے میرے آقا کے گھر کتنے سادے تھے، میرے آقا کی جان و مال کی صلاحیتیں کس پر لگی. کیا فاقے ان کے اس پر لگے کہ فائنانس میں پیسہ اٹھایا تھا؟ کیا فاقے اس پر ہوئے کہ انہوں نے شادی میں بہت خرچ کر دیا تھا؟ کیا فاقے اور راتوں کے غم اس لیے تھے کہ بیٹیوں کے لیے کلو کلو سونے کا انتظام ہو جائے؟ وہ فاقے اس لیے تھے قیامت تک آنے والی انسانیت جہنم سے بچ جائے. وہ فاقے اس لیے تھے تاکہ ہم اللہ کے دین پر جینے اور مرنے والے بن جائیں. اسی لیے میرے عزیزوں، مدینہ منورہ سے ہدیے لے جانے سے زیادہ ہدایت لے جانے کی فکر کرو. عشق رسول لے جاؤ، فکر رسول لے جاؤ. عشق رسول لے جاؤ گے تو سنت کی اتباع آئے گی. فکر رسول لے جاؤ گے دعوت پر اپنی زندگیوں کو لگاؤ گے، تبلیغ پر اپنی زندگیوں کو لگاؤ گے. 3 دن نکلنے کے ارادے، 40 دن نکلنے کے ارادے، 4 مہینے نکلنے کے ارادے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا آسان فرما دے. قیامت تک اسلام رہے گا. مسئلہ میرا ہے کہ میں موت تک مسلمان رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اسلام تو قیامت تک رہے گا. مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ میں اور آپ موت تک مسلمان باقی رہیں گے نہیں رہیں گے. اللہ ہم سب کو حاضری قبولیت والی حاضری عطا فرمائے. ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہماری نسلوں کا اسلام اور دین پر جینا اور اسلام اور دین پر مرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. ان کے پاکیزہ مقبول بندوں نے جو ان مقامات مقدسہ پر دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آواز آ رہی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ناقدری کو معاف فرما دیجئے، محرومی کو معاف فرما دیجئے. کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے کے بعد حرام پہ نظر پڑنے سے بچا دیجئے. زمزم کے پیٹ میں جانے کے بعد حرام لقمہ جانے نہ دیجئے. حضرت ہاجرہ کا جذبہ عطا فرما، حضرت اسماعیل کا حوصلہ عطا فرما، حضرت ابراہیم کی تربیت کا انداز عطا فرما. اے اللہ صحابہ نے قربانیاں دی، ہم راحتوں میں زندگی گزارتے رہے. بچی کچی زندگی اپنے کام کے لیے قبول فرما، نام کے لیے قبول فرما. ہم سے بڑا مردہ دل اس زمین پر کوئی نہیں. ماں کے جنازے پر بھی قرآن نہیں کھلتے ہیں. اے اللہ قرآن کا شوق عطا فرما، تجوید سیکھنے والا بنا دیجیے. اے اللہ بہت آنسو نکل گئے قرضوں کے غم میں، رشتوں کے غم میں، لیلاؤں کے غم میں، بینکوں کے غم میں، ذاتی جائیداد کے غم میں، بیماریوں کے غم میں، شوگروں کے ڈر میں. اے اللہ جہنم کے خوف پر بھی آنسو نکلوا دیجیے، جنت کے شوق پر بھی نکال دیجیے. آپ کی محبت سے اس دل کو آباد کر دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک سے ظلم کا خاتمہ فرما، پورے عالم سے اے اللہ ظلم اور ستم کا خاتمہ فرما. حلال روزیاں دے دے، ہماری نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمارے ذریعے سے داعیوں کو پیدا فرما، شہدائیوں کو پیدا فرما، اپنے عارفوں کو پیدا فرما، اپنے عاشقوں کو پیدا فرما. اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، اس لاکھوں کے مجمع میں مقبول بندیوں، ان بوڑھیوں کا واسطہ ہماری بچے اور بچیوں کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ ان کی حیا کی حفاظت کا انتظام فرما دے.
ان کے لیے مناسب جوڑوں کا انتظام فرما دے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دے، ہماری تمناؤں کو حلال پورا فرما دے، ہمارے عزائم کی تکمیل فرما دے۔ کتنے لوگوں نے کیسی کیسی مدوں سے دعاؤں کی درخواست کی، ہم تو اس قابل نہ تھے، اے اللہ ان کی تمناؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ بیماروں کو شفا دے دیجیے، ہمارے ماں باپ کو صحت دے دیجیے، دنیا سے چلے گئے درجات بلند کر دیجیے، مرحومین کے درجات بلند فرما دیجیے، اولاد بیمار ہے شفا عطا فرما دیجیے، خاندان پھٹے ہوئے ہیں جوڑ دیجیے، قرضوں میں ڈوبے ہیں ادا فرما دیجیے، حیا کا زیور دے دیجیے، غیرت کی ڈگریاں دے دیجیے، جڑے ہوئے خاندان دے دیجیے، اس فقیری سے بچا جو کفر تک پہنچا دے، اس مال سے بچا جو نشے میں ڈبو دے، اس موت سے بچا جو اچانک آ جائے، اس موت سے بچا جو بے نمازی پن میں آ جائے، اس موت سے بچا کہ کوئی پائی قرض باقی نہ رہ جائے، کوئی آنی نہ رہ جائے، اس حال میں موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔